انسان کی تخلیق کیوں کی گئی؟ آدم کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ ابلیس نے سجدے سے کیوں انکار کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیپٹر 1، اللہ نے آدم کو تخلیق کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ فرشتوں نے بحث کی کہ اللہ کیا آپ ایسی مخلوق تخلیق کریں گے جو زمین میں خون بہائے گی؟ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی کو اکٹھا کریں اور اللہ کے حضور پیش کریں۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے وہ ساری مٹی اللہ کے حضور پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کا مجسمہ اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا اور اسے جنت میں رکھ دیا۔ فرشتے چونکہ اللہ کی بہت پیاری مخلوق ہیں، اللہ کی تسبیح و پاکی بیان کرتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگے اے اللہ، یہ وہ مخلوق ہے جو زمین میں فساد کرے گی، خون بہائے گی۔ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ زمین میں فساد کرے گی؟ تو انسان سے پہلے دنیا پر زمین کے اوپر جن آباد تھے جو کہ خون بہا اور فساد کرتے تھے۔ اسی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرشتوں نے یہ سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ کون سی عبادت؟ عبادت کیا نماز ہے؟ عبادت کیا قرآن کا پڑھنا ہے؟ نہیں، اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس مجسمے کو دیکھتے، اللہ کا سب سے مقرب فرشتہ ابلیس جو کہ جب جنت میں آدم کا پتلا پڑا تھا اس کو دیکھتا اور اس کے ناک سے گھستا اور پیٹ سے نکلتا، وہ اس کے ارد گرد گھومتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے ہی نہیں بنایا، ضرور اس کے بنانے کا کوئی مقصد ہے۔ ابلیس چونکہ آگ کا بنا تھا تو وہ اس کے اندر ایک قدرتی برتری تھی کہ میں آگ ہوں اور یہ مٹی ہے۔ چیپٹر 2، بنی آدم بہت جلد باز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس مجسمے یعنی آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح کو پھونکا اور وہ ایک مکمل انسان کی شکل اختیار کر گئے۔ روح کا عمل ایسا تھا کہ جب روح آدم علیہ السلام کی آنکھوں تک پہنچی، آدم نے جنت کے پھلوں کو دیکھا، پھولوں اور پودوں کو دیکھا۔ آدم کے اندر ان کو پانے کی اشتہا جاگی۔ پھر روح ان کی پیٹ تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے بھوک محسوس کی اور ان پھلوں کو کھانا چاہا۔ پھر روح ان کے پاؤں تک پہنچی، آدم علیہ السلام نے کھڑے ہونا چاہا۔ اس وقت رب تعالی نے فرمایا ان الانسان کان اجورا، جس کا ترجمہ ہے بے شک انسان بہت جلد باز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اشرف المخلوقات یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتے اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے سجدے میں گر پڑے، لیکن وہاں ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ وہ آگ کا بنا تھا، اس کے اندر ایک برتری تھی، وہ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت شروع ہوئی انسانیت کی سب سے پہلی جنگ۔ کس کی جنگ؟ شیطان اور انسان کی جنگ، کیونکہ اس وقت شیطان یعنی ابلیس اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے مقربین سے نکالا گیا، جنت سے نکالا گیا اور تا قیامت ایک عبرت اور سزا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کے ان سے کہا فرشتوں کے سامنے کہ تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم نے تمام چیزوں کے نام بتائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی
أعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکونت دی جنت کے اندر۔ جنت میں آدم علیہ السلام گھومتے تھے، رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن اداسی اور تنہائی ان کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے وہاں دنیا کا پہلا جوڑا تخلیق کیا، یعنی کہ حوا علیہ السلام۔ حوا علیہ السلام آدم کی تسکین کا ذریعہ بنی۔ وہ دونوں جنت میں گھومتے پھرتے، کھاتے پیتے اور یہاں وہاں جاتے۔ وہاں سے آزمائش کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ جنت میں داخل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی۔ کیا آزمائش کیا تھی؟ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہاں ایک درخت تھا جس کے پاس جانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ چیپٹر 3، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کو موقع ملا اور اس نے انسانیت پر پہلا وار کیا۔ آزمائش آئی، جنت میں رہنے والوں کے لیے آزمائش۔ شیطان پیار سے، دھیرے سے آدم و حوا کے پاس گیا اور ان کو سمجھانے لگا کہ جس درخت یعنی کہ شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کے پتے کھاؤ۔ زندگی کی لالچ دی، امید دلائی، اس کے پتے کھانے سے تمہارے اندر ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کی اشتہا کو بڑھایا اور کہا ان کو کھانے سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ آدم اور حوا ان کی باتوں میں آ گئے، ان دونوں نے اس درخت کے پتوں کو کھا لیا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا آغاز ہوا۔ آدم اور حوا کے اوپر پتوں کو کھاتے ہی ان کی شرمگاہیں، پوشیدہ شرمگاہیں ظاہر کر دی گئیں۔ آدم اور حوا پریشان ہو گئے، وہ جنت سے پتوں کو پکڑتے اور خود پر لپیٹتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا ان دونوں کو اس وقت ایک دعا سکھائی۔ وہ دونوں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، کانپ رہے تھے، اللہ سے معافی کے طلبگار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی وہ یہ تھی: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ معاف کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے آدم اور حوا کی توبہ کو قبول کیا، ان کو معافی عطا کی اور ان کو جنت سے نکال دیا۔ ان دونوں کو دنیا کی دو مختلف جگہوں پہ اتارا گیا۔ وہ دونوں سینکڑوں سال ایک دوسرے کو ڈھونڈتے، گھومتے زمین پر، اور آخرکار منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا دیا، اور یوں شروع ہوئی دنیا کے اندر بنی نوع انسان کے لیے ایک نئی زندگی۔ یہ تھی آدم اور حوا دونوں کی دنیا پر آنے کی ساری کہانی۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے کسی ایسے دوست کو بھیجیں جو اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ آدم کی کہانی آپ کی کہانی ہے، میری کہانی ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔